اللہ اس قوم کی حالت کبھی تک نہیں بدلتا، اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا اللہ جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہ بڑا بیسک رول ہے، یاد رکھیں کہ جن لوگ کو خود بدلنے کی چاہت نہیں ہے، جن لوگ کو خود چینج ہونے کی ایک ڈیزائر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بدلتا۔ اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کون سی قومیں عروج پہ آئی ہیں۔ آپ کو جاپان کی مثال دیتا ہوں میں۔ ورلڈ وار 2 میں ہیروشیما ناگاساکی کمپلیٹ تباہ، اٹامک بام گرا، کمپلیٹ تباہی۔ 20 سال کے اندر اندر جاپان نے لٹرلی ربلز میں گرد و غبار سے اپنے آپ کو کھڑا کیا، اور اس وقت دنیا کی ٹاپ کہہ لیں یا ٹاپ 3 اکانومی میں جاپان کا شمار ہوتا ہے۔ داد دینی چاہیے، دیکھیں جس قوم میں جو اچھی بات ہے اس کی داد دینی چاہیے، چاہے وہ مسلمان قوم ہے غیر مسلم قوم ہے، لیکن اصول ایک ہی ہیں، کیونکہ سارے اللہ کی مخلوق ہے، اصول ان کے لیے بھی وہی ہے، سکسیس کا اصول ان کے لیے بھی وہی ہے، کامیابی کا۔ یہی قوم جاپان، میں دیکھ رہا تھا فٹ بال کا ورلڈ کپ، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، 2017 کا یا 18 کا غالباً فٹ بال کا ورلڈ کپ، 2018 کا، اس میں جاپان کی جب فٹ بال ٹیم ہاری اور ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی، تو اس قوم کا آپ مزاج دیکھیں، ان کی ٹریننگ دیکھیں کہ فٹ بال اسٹیڈیم خالی کرتے ہوئے پورا کوڑا صاف کیا، اور صاف کر کے گئے، صرف اپنا نہیں باقیوں کا بھی۔ ذمہ دار قوم ہے، یہ نہیں کہ اپنا گند صاف کیا، پوری چیئرز پہ سیڑھیوں پہ جو گند بند پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا، ڈسٹ بن میں پھینکا، اور کیا امپریشن دے کر گئے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم فٹ بال ورلڈ کپ سے آؤٹ بھی ہو گئے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری نبھا کے جا رہے ہیں، ہم اسٹیڈیم کو صاف کر کے جا رہے ہیں۔ اچھی کوالٹی ہے، سراہنی چاہیے ایسی کوالٹی جس بھی قوم میں ہو۔ چائنیز قوم کی اگر میں بات کروں تو 40-50 سال میں 1960 میں چائنا کو ریکگنائز کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور پاکستان نے ریکگنائز اس ٹائم پہ کیا تھا۔ چائنا کو ریکگنائز ہی کوئی نہیں کر رہا تھا، ریپبلک آف چائنا کو، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یہ کہاں سے اٹھ گئی قوم، اس نے کہاں ترقی کرنی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ بھی ون آف دی سپر پاورز ہے کہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتی ہے۔ اگین اصول وہی ہیں کہ جو قوم خود چینج نہیں ہونا چاہتی، جو انسان خود تبدیل نہیں ہونا چاہتا، جس انسان میں خود تحریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا اسے چینج کرنا۔ ایک انسان جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں گرو کرنا، تحریک ہی نہیں چاہتا، اس کے اندر شوق ہی نہیں ہے، اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ عقابی روح نہیں ہے جو علامہ اقبال نے بتائی، اس کے اندر وہ شاہین ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے چینج آئے گی؟ پھر عربز کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سب سے بڑی مثال جس کے بارے میں ہسٹورینز پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ رومی سلطنت جو تھی، رومن سیویلائزیشن، اس کو ہزاروں سال لگے دنیا کو فتح کرنے میں۔ رومی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی، رومن سیویلائزیشن آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، اٹلی سے شروع ہوئے، پھر پورے یورپ میں چھا گئے، پھر بائزنٹائن امپائر بنایا، یہ ٹرکی میں آ کے، تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، ترکی میں آ کے جو ہے وہ کانسٹنٹینوپول، قسطنطنیہ، جو سینٹ کانسٹنٹائن کے نام پہ ان کا کیپٹل تھا، سینٹ کانسٹنٹائن ان کا ایک بادشاہ تھا، ہزاروں سال انہیں لگے سلطنت بنانے میں۔ مورخین حیران ہیں کہ یہ عربی مکہ میں چند ایک لوگ، بدو جنہیں کہتے ہیں نا، بیڈوینز، بدو، جاہل لوگ، ان پڑھ، جاہل، گوار، ڈاکو، مطلب کہ ان کا پیشہ کیا تھا کہ جو مسافر آ رہے ہوتے تھے ان کو لوٹا کرتے تھے۔ ایک کتاب ہے CSS کی جو تیاری کرتے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں، پروفیسر پی کے ہٹی کی کتاب ہے ہسٹری آف عربز، پی کے ہٹی، فلپس کے ہٹی اس کا آتھر کا نام ہے، اورینٹلسٹ ہے، مستشرقین جو اسلامی تاریخ پہ لکھتے ہیں، کرسچنز۔ تو وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ بدو قوم جس میں کوئی ٹیلنٹ نظر نہیں آتا تھا، 100 سال میں 621 سن عیسوی میں 611 سن عیسوی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 711 سن عیسوی میں اسپین فتح ہو رہا ہے اور ملتان فتح ہو رہا ہے۔ محمد بن قاسم کہاں تک آ رہے ہیں؟ 711 سن عیسوی میں ملتان تک، اور 712 سن عیسوی میں جو ہے وہ طارق بن زیاد اسپین کو فتح کر رہا ہے۔ سارا عرب 100 سال، یہ بڑی کم اماؤنٹ ہے اگر سلطنت بنانے کی بات کی جائے۔ سارا عرب، یمن، اردن، یہ آج کل کا جو اسرائیل ہے،
जो काबिज हुआ है वहां पे शाम होता था, ये उस टाइम का शाम था। पूरा शाम, मिस्र, मोरक्को, मोरक्को से ऊपर स्पेन और इजिप्ट, अल्जीरिया, और फिर सेंट्रल एशिया पूरा, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये हजरत उस्मान गनी के दौर में फतह हुए थे इलाके, और फैलते फैलते अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे सब कॉन्टिनेंट। 100 साल। और मौरखीन कहते हैं ये हमें नहीं समझ आती ये कैसे हुआ है कि वो लोग जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा पे खड़े हुए, काबा की सीढ़ियों पे आए और अपनी कौम से कहा कि क्या मैं तुम लोग को वो कलमा बताऊं जिससे तुम फारिस और शाम के बादशाह बन जाओगे। तो हंसने लग गए वो कहते हैं कि हम फारिस और शाम के बादशाह, ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं आपको स्टेज पे खड़ा होकर कहूं कि महीने के अंदर अमेरिका और यूके आप फतह कर लेंगे, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि या तो ये पागल हैं या ये पता नहीं अजीब बात कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मैं तुम्हें कलमा बताऊं, तुम फारिस और शाम के बादशाह बनोगे। तो वो हंसे और हंस के कहा अच्छा बताओ। तो अल्लाह के नबी ने कहा सिर्फ कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कह दो अल्लाह एक है, तो देखो तुम्हें अल्लाह कैसी तरक्की देता है।